بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، ان کے خدمت میں گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ حافظ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اللهم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ واجب الاحترام علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قدر اللہ ما شاء وفعل، جو اللہ نے لکھا وہی ہو گیا۔ ہم تو 12 بجے گھر سے نکلے تھے اور فیصل آباد میں ٹریفک بلاک تھی، یہاں بھی تھوڑا مسئلہ بن گیا۔ ہم آپ کی ہمت کو، آپ کی محبت کو سلام کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے متعلق بعض بھائیوں کا یہ خیال ہے شاید یہ کوئی نیا فرقہ ہے جس نے صدی، 2 صدی، 3 صدی پہلے جنم لیا ہو۔ اسپیکر تھوڑا سا بہتر ہو جائے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے۔ اہل الحدیث محدثین کے علم اور عمل کے تسلسل کا نام ہے، اور اس نیلی فام چھت کے نیچے محدثین سے بڑھ کر سچا، معتبر اور حق پرست نہیں گزرا۔ محدثین عظام جنہیں اہل السنہ والجماعت کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ہم ان کی ذریت اور اولاد ہیں، ان کے عقیدے اور عمل پر ہیں۔ ہم نے اپنے عقائد و اعمال خود وضع نہیں کیے کہ ہمارے کسی بڑے عالم نے عصر حاضر میں کوئی عقیدہ دنیا کو متعارف کرایا ہو یا کوئی عمل بتایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہی اہل سنہ والجماعت کے متفقہ عقائد و اعمال، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان پر ہیں۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ اہل السنہ کے جو عقائد ہیں یہ وحی سے ماخوذ ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اہل السنہ والجماعت کے عقائد وحی پر موقوف ہیں۔ اہل السنہ والجماعت میں بنیادی طور پر 3 خصوصیات یا 3 اوصاف پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ علم میں فائق تھے، ان جیسا علم کسی کا نہیں۔ نمبر 2، وہ تقوی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ نمبر 3، وہ بے تکلف تھے۔ ان 3 اوصاف کی بنیاد پر وہ امت کے رہنما بن گئے، اور ان کا عقیدہ معتبر عقیدہ ہے۔ ان میں تکلف بھی نہیں تھا، اور وحی کو کما حقہ وہ سمجھتے بھی تھے۔ لہذا انہوں نے امت کے سامنے جو عقائد پیش کیے وہ معتبر عقائد ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اسلامی عقائد امت کے سامنے پیش کرے، اور امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعت کے عقائد لے لیں۔ الحمدللہ جن جن عقائد میں ائمہ اہل سنت نے اجماع کر لیا، ایک بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اہل حدیث اس کو اپناتے نہ ہو یا اختیار نہ کرتے ہو۔ آپ دنیا کے سامنے ایک سوال چھوڑیں کہ کون سے اسلامی عقائد ہیں جن پر ائمہ اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا یہ عقیدہ یوں ہے، اور ہم وہ ایک ایسا عقیدہ، ایک عقیدہ وہ اہل حدیث اختیار نہ کرتے ہیں۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ محدثین اعظام نے، ائمہ اہل سنت نے جن جن عقائد پر اتفاق کیا، اہل حدیث کے علاوہ دنیا میں ایک گروہ بھی نہیں ہے جس نے ان کا ایک اتفاقی عقیدہ لیا ہو۔ آپ بات سمجھے؟ ان کے اتفاقی عقائد میں ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں جو ہم نہ لیتے ہوں۔ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کے اتفاقی عقیدے، ایک عقیدے کو کوئی لیتا ہو۔ ایک حد فاصل ہے، ایک دیوار کھینچ دی گئی ہے۔ ایک طرف محدثین اعظام ہیں، ائمہ اہل سنت ہیں، اہل السنہ، اور دوسری طرف اہل کلام ہیں جن کو لوگ متکلمین کہتے ہیں، جن کے عقائد جہالت پر، ظلم پر مبنی ہیں۔ وہ محدثین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے محدثین کے علم پر بھروسہ نہیں کیا، ان کے بیان کردہ عقائد اور وہ اتفاقی عقائد، ان کی طرف نظر التفات نہیں کیا۔ ان کے مخالف امت کے سامنے عقائد متعارف کرائے۔ آپ ہمارے صبر کو داد دیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر دور میں اہل حدیث، ائمہ محدثین، ائمہ اہل سنت کے عقیدے پر گامزن رہے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں طرح طرح کے نام دیے ہیں، طرح طرح کے نام دیے ہیں، ہمیں مطعون کیا اس لیے کہ ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ اور رشتہ محدثین کے ساتھ تھا، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی، لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کی، محدثین کے عقائد پر پیرا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ آج پوچھتے ہیں، بر صغیر میں وہ مسجد بتائیں جو غیر مقلدین کی مسجد تھی، سوال کرتے ہیں اس مسجد کا نام بتاؤ جو غیر مقلدین کی مسجد تھی۔ ہم نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات مسجد کی نہیں ہے،
بات عقیدے اور عمل کی ہے، وہ دور بتاؤ، وہ وقت بتاؤ، وہ زمانہ کون سا تھا جس دور اور زمانہ میں اہل سنہ کا عقیدہ اور عمل دنیا سے غائب ہو گیا تھا؟ وہ کون سا وقت تھا کہ محدثین کا عقیدہ، ان کا عمل دنیا سے مفقود ہو گیا ہو؟ وہ کون سا وقت ہے؟ ایک تسلسل ان کے عقیدے و عمل کا ہر دور میں جاری رہا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک دھڑا، ایک لشکر غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا۔ لا یضرہم من خالفہم، ان کا مخالف ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ ہر دور میں ایک گروہ نے رہنا ہے اس کائنات کے اندر، دنیا میں۔ لوگ اپنے تئیں خوش ہوں اور اپنے عقائد و اعمال کو، اپنی آراء کو مزین کر کے چکنی چپڑی باتوں سے امت کے سامنے پیش کریں، مگر اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں ہے کہ محدثین اور ائمہ اہل سنت کے عقائد و اعمال کو اللہ نے ہر دور میں زندہ رکھا۔ امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متواتر ارشاد و فرمان و حدیث کے متعلق ایک بات فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک گروہ کا ذکر ہوا ہے، ایک گروہ، ایک جماعت۔ وہ کون ہے؟ ہم اہل الحدیث، وہ محدثین ہیں۔ وہ کون ہے؟ محدثین۔ والذین یتعاہدون مذاہب الرسول ویذبون عن العلم، وہ گروہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا ہے، آپ کی اداؤں کا پاسبان ہے، آپ پر نازل ہونے والے دین کا امین ہے، علم نبوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتا ہے۔ لولاہم اگر یہ نہ ہوتے، لا تجد عند المعتزلۃ والرافضۃ والجہمیۃ واہل الارجاء والرائے شیء من سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ نہ ہوتے تو معتزلہ، رافضی، جہمی، مرجیہ، اہل رائے، ان کے پاس رسول اللہ کی ایک سنت بھی نہ ہوتی، ایک سنت بھی نہ ہوتی۔ اسلامی عقائد کے یہ دشمن اور احکام شریعہ کے یہ دشمن ہیں، انہوں نے شریعت کو معطل کر دیا، اور ہیں اہل حدیث اللہ کے سچے دین پر قائم و دائم ہیں، ان کے عقائد ائمہ اہل سنت والے عقائد ہیں۔ دنیا میں ہر گروہ اپنے تئیں یہ باور قرار ہے کہ ہم ہی سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، فلاں عالم دیکھ اس کا جبہ اور قبہ دیکھیں، اس کی دستار دیکھیں، اس کا فلاں سلسلہ دیکھیں، اس کی تسبیح دیکھیں، اس کا ذکر سنیں، لوگ یہ باور کراتے ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ اپنے عقائد و اعمال کا جائزہ لیں۔ محدثین، ائمہ اہل سنت، اگر آپ کا عقیدہ ان کے موافق ہے تو آپ حق پر ہیں، اگر مخالف ہیں تو یقیناً آپ حق پہ نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، لگتا ہے ایک دل سے یہ اٹھا ہے، ایک زبان پہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، ان کے عقائد اتفاقی ہیں، ان کے عقائد اتفاقی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال مسئلہ ایمان کی ہے۔ ایمان بنیاد ہے نا،
اصل اصیل ہے نا ایمان. محدثین کیا کہتے ہیں؟ محدثین کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا نام ہے؟ جی. دل سے آپ تسلیم کر لیں اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، حدیث حق، آخرت حق. زبان سے اقرار کرے اور اعمال کے ساتھ ثابت کر دے کہ آپ مومن ہیں. 3 باتیں ہیں: تسلیم، اقرار اور عمل بالجوارح، عمل بالارکان. یہ 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے. یہ محدثین کا اتفاقی عقیدہ ہے. 2 ائمہ اہل سنت اس بات میں مختلف نہیں ہے. اتفاق ہے ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی صرف زبان سے تسلیم کر لے اللہ کو اور اس کے رسول کو، وہ مومن ہے. دیکھا امام رحمہ اللہ تعالی ایمان کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ صرف تسلیم کر لے آپ. اس بنیاد پر تو فرعون بھی مومن بن جائے گا، اس نے بھی تو ایک تسلیم کیا ہے. امام رحمہ اللہ تعالی کے ماننے والے حنفی وہ کہتے ہیں کہ آپ تسلیم بھی کریں اور اقرار بھی کریں. امام صاحب کہتے ہیں صرف اقرار زبان سے کہہ دیں اور دل سے تسلیم نہ بھی کرے تو آپ مومن ہیں، عمل نہ بھی کرے تو آپ مومن ہیں. ان کے پیروکار حنفی کہتے ہیں کہ تسلیم بھی کرنا ہے اور اقرار بھی کرنا ہے، عمل کی ضرورت نہیں. مسلمانوں، اس دنیا میں جتنا فساد آیا، بربادی، بدعمالی آئی ہے، یہ مرجیہ کی طرف سے آئی ہے. مرجیہ کی طرف سے، جو نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، اعمال صالحہ اور ہمارے بر کو دین اور ایمان نہیں سمجھتے تھے. بس آپ اللہ پہ ایمان لے آئے، اتنا ہی کافی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایمانو ابی بکر و ایمانو ابلیس واحد. الیاذ باللہ تاریخ بغداد میں صحیح سند سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول موجود ہے. آپ فرماتے تھے، امام صاحب کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان ایک ہے. محدثین کہتے ہیں کہ ایمان 3 طرح کا ایمان، 3 ایمان کے 3 اجزاء ہیں. کتنے اجزاء ہیں؟ 3. امام صاحب اور کہتے ہیں، ان کے پیروکار اور کہتے ہیں. ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف تسلیم کر لیں، زبان سے اقرار نہ بھی کریں، عمل نہ بھی کریں، پھر بھی آپ مومن ہیں. اختلاف دیکھا ایمان کے مسئلہ میں. ایک ہی گھر میں 3 بڑے اختلاف ہیں. کتنے بڑے اختلاف ہیں؟ امام صاحب اور کہتے ہیں، پہلے والے ان کے پیروکار حنفی بھائی اور کہتے ہیں، آج کے ان کے پیروکار اور کہتے ہیں. ہاں ہیں اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے، وہ دور محدثین کے دور سے لے کر آج تک 2 اہل حدیث بھی اس عقیدہ میں اختلاف نہیں رکھتے. صدی پہلے چلے جائے، 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی، 10 صدی، 14 صدیاں پیچھے چلے جائے، ایمان کے مسئلہ میں اہل حدیث یک زبان ہیں. کیا ہیں؟ تو اہل حدیث کے اندر اختلاف، انتشار اور تشدد نہیں. ان کے عقیدے کے اندر ان کا عقائد اجماعی عقائد ہے. ان کے عقائد اجماعی عقائد ہے. پھر انہوں نے محدثین سے اختلاف کیا، پھر ائمہ دین سے اختلاف کیا، اور ایمان کے مسئلہ میں اختلاف کیا، اور عقیدے کے باب میں اختلاف کیا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں. ایمان بڑھتا گھٹتا، کہتے اہل ایمان لا یزید ولا ینقص. یہ آواز دے رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں. اہل الحدیث کیا کہتے ہیں؟ اہل ایمان یزید و ینقص.
ایمان بڑھتا بھی ہے اور الایمان یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ انہوں نے کہا ایمان کی جو بڑھوتی ہوتی ہے وہ کیفیت میں ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ محدثین کہتے ہیں مقدار اور کیمیت میں ہوتی ہے۔ مقدار اور بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک ایک قدم میں ائمہ اہل سنت کے خلاف عقیدہ۔ ہاں اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لائے امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور مالک کا عقیدہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان ائمہ کے عقیدہ پر ہم ہیں، سرے منہ بھی منحرف نہیں، سرے منہ بھی منحرف نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اہل حدیث ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ سعادت مند ہو کہ اللہ نے آپ کو اہل سنت کے عقیدہ اور عمل پر رکھا ہے۔ دنیا آپ کو متعون کرتی ہے، آپ کے عقیدہ اور عمل پر انگشت نمائی کرتی ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ آپ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے ہو، تو محدثین کے مسلک کے امین ہو۔ محدثین کی نشانی اگر اس زمین پہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اہل حدیث کو دیکھے۔ ان کا عقیدہ اہل سنہ والا عقیدہ ہے۔ لوگوں نے بڑے بڑے بورڈ سجا رکھے ہیں مسئلوں کے بحر کہ اہل سنہ والجماعت بریلوی، اہل سنہ والجماعت دیوبندی، بڑے بڑے قدآور اشتہار چھپا رکھے ہیں۔ یاد رکھیے اہل سنہ والجماعت کے عقیدہ پر صرف اور صرف اس زمین پر اہل حدیث ہے۔ اور یاد رکھے کہ محدثین اعظام اور ائمہ اہل سنت کا عقیدہ یہ وحی پر موقوف ہے۔ کس پر موقوف ہے؟ وحی پر موقوف ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں اہل سنت کے عقیدے پر ہیں، اور رب تعالیٰ کی صفات کے بغیر عقیدہ توحید مکمل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کو ماننا تو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جو اللہ کی صفات پہ تعریف کرتا ہے یا اللہ کی صفات پہ تحویل کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اور اللہ کی معرفت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کون کون سی؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کی معرفت ہوگی، اس کے کاموں کے ساتھ اس کی معرفت۔ جس کے یہ نام ہے وہ اللہ ہے، جس کے یہ کام ہے وہ اللہ ہے، جس کی یہ صفات ہیں وہ اللہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی صفات میں تحریف، تعطیل، تمثیل، تشبیہ، تفویض کر دی، گمراہ ہو گئے۔ متکلمین ظالمین بن گئے۔ ہاں ہیں اہل الحدیث، اللہ کی ہر صفت جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ کی ہر صفت جو قرآن و اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کی صفات ثبوتیہ ہوں یا وہ سلبیہ ہوں، ذاتیہ ہوں یا فعلیہ ہوں، اللہ کی جو صفات ہیں، جو صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ہم ان کو اللہ کا دین مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی صفت، اللہ کا نام رکھنے کا، اللہ کی صفت بیان کرنے کا حق یا اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا نام سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بھی رکھ سکتا؟ بات سمجھے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معرفت کسی کے پاس، جب اللہ کی شان معرفت ہی نہیں تو اللہ کا نام کوئی کیسے رکھ سکتا ہے؟ پھر اللہ کے شان نام نہیں رکھ سکے گا نا۔ یہ حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں،
وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا تو صرف واضح صریح الفاظ میں ثابت ہوگی، یا اللہ کے نام سے ثابت ہوگی، یا اللہ کے فعل یا وصف سے ثابت ہوگی۔ تین طریقے اللہ کی صفات کے ثبوت کے۔ الحمدللہ جو مسلک محدثین کا کہ امروہا کما جات بلا کیفیہ، ائمہ کہا کرتے تھے تیسی اللہ کی صفات کو ثابت کرے جیسے اللہ نے اپنے لیے ثابت کر دی ہے۔ ان کے حقیقی اور ظاہری معنی پہ ان کو رکھنا ہے، ان کے حقیقی اور ان میں تعریف نہیں کرنی، ان میں تعطیل نہیں کرنی، تکییف نہیں کرنی، تمثیل تشبیہ نہیں کرنی، تفویض نہیں کرنی، جیسے اللہ کے لیے ثابت ہے تیسے ماننا۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا ساری کی ساری شریعت حقیقت نہیں، یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں مجاز ہے، جو مجاز سے بچ گئی اس کی تعویل کر دی، یہ ظلم ڈھایا گیا۔ ہیں اہل الحدیث پوری دین اور شریعت کو حقیقت پر مانتے ہیں، اس میں تعویل۔ ابن تیمیہ نے دونوں بت گرائے رحمہ اللہ تعالی، امام اہل حدیث ابن تیمیہ نے دونوں بت گرا دیے، مجاز کا بت بھی گرایا اور تعویل کا بت بھی گرایا، اور اللہ کی صفات پر قرآن و سنت کے دلائل اور امت کا اجماع پیش کر کے ثابت کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہے۔ یاد رکھیے ہمارا اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو اہل سنہ کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ دنیا اتنی کمزور اور عاجز آ چکی تھی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات کی الحوادث لا اول لہا، اس کا معنی ہی نہیں سمجھ سکے اور کہتا یہ تو فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ ابن تیمیہ پر معترض ہو گئے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے صدیوں پہلے امام بخاری نے یہ بات کر دی تھی، ان حدثہ لا یشبہ حدث المخلوقین، اللہ کے جو افعال ہیں مخلوق کے افعال جیسے نہیں ہیں۔ اور یہی ابن تیمیہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ حوادث کا معنی اللہ کی صفات فعلیہ ہے، کہ ان کی ابتدا نہیں، یہ مخلوق لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفات مخلوق جیسی نہیں ہے۔ اور یاد رکھے کہ کلام یہ اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی، اور صفت کلام کیسے اللہ کے لیے کما یلیق بشانہ و جلالہ و عظمتہ۔ یہاں رک کر ایک اور بات بھی یاد رکھے صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ ہم یہ کہتے ہیں الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات، جس طرح اللہ کی ذات کے متعلق بات کرتے ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں اسی طرح کی بات ہوگی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ذات اور صفات کے حوالے سے فرق، ذات اور صفات کے حوالے سے فرق نہیں۔ صفت کلام ہر اللہ کی ہر صفت، اس کے متعلق ہم یہ کہیں گے وہ استواء والی صفت ہو، وہ نزول والی صفت ہو، وہ کلام والی صفت ہو، وہ کوئی بھی اللہ کی صفت ہو۔ مثال کے طور پر استواء والی صفت ہے۔ امام ربیعہ بن ابی عبد الرحمن 136 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، امام مالک کے استاد ہیں۔ آپ کا قول العلوم میں حافظ ذہبی نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول ومن اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا تصدیق۔
استوا معلوم ہے، مجہول نہیں. ہمیں پتہ ہے نا استوا کا کیا معنی، بلند ہونا. الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر بلند ہے. مجاہد بن جبر تابعی، آپ کا قول تخلیق و تعلیق میں ہے. وہ کیا ہے؟ علی عرشہ، علی عرشہ، علی، وہ اپنے عرش پر بلند ہوا. اللہ کے متعلق فرماتے ہیں. امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی عرشہ ارتفع وعلا. یہ معلوم ہے استوا کا معنی بلند ہونا، استوا کا معنی بلند ہونا، یہ تو معلوم ہے. اللہ اپنے عرش پر بلند ہے، کیسے بلند ہے یہ معلوم نہیں. اللہ نے اپنے متعلق خبر دی ہے. اللہ رحمان کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے. اور کیسے ہے؟ کما یلیق بشانہ وجلالہ وعظمتہ، جیسے ہمارے رب کی شان ہے تیسا ہمارے اللہ اپنے عرش پر بلند ہے. اللہ مخلوق کا محتاج اور مخلوق ہمارے اللہ کی محتاج ہے. لوگ باتیں کرتے سمپل سی بات، اللہ کا کام بیان کر دینا، رسول اللہ کا کام تبلیغ کرنا، ہمارا کام تصدیق کرنا، ہمارا کام. امام زہری فرماتے تھے اللہ البیان والرسول البلاغ وعلینا تسلیم، ہمارا کام تسلیم کرنا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اللہ اپنے عرش پہ کیسے ہے. اللہ نے اپنے متعلق خبر دی کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. اور یہ محدثین اعظام کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے. دو ائمہ اہل سنت، کتنے؟ دو ائمہ اہل سنت. دو ائمہ اہل سنت بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کرتے. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے علو پر، اللہ کے عرش پر بلند اور مستوی ہونے پر قرآن و سنت کے 1000 دلائل ہیں. کتنے دلائل ہیں؟ 1000 دلائل ہیں. اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے. اللہ کی صفات، ہر صفت کے بارے میں جو بھی صفت ہوگی ہم کہیں گے مثال نزول کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں. النزول غیر مجہول والکیف غیر معقول، والکیف غیر معقول. یہ تو معلوم ہے کہ نزول اوپر سے نیچے کو ہوتا ہے، اعلیٰ سے اسفل کو ہوتا ہے. اور ہمارے اللہ کا نزول کیسے ہے؟ جیسے اس کے شایان شان ہے، جیسے اس کے شایان شان ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفات مخلوق جیسی، اللہ کی صفات مخلوق جیسی. ہمارا اللہ مشابہ سے پاک، تمثیل سے پاک. لیس کمثلہ شیء وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اللہ جیسا بھی کوئی جانتا ہے جس کی ایسی صفات ہے. وَالْإِيمَانُ بِهِ الْوَاجِبُ، اور اس پر ایمان لانا واجب. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور سوال کرنا بدعت کہ اللہ کیسے نازل ہوتے ہیں، اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہیں. یہ سوال کر سکتے نہیں. اللہ کی ہر صفت کے بارے میں یہی اصول اور ضابطہ ہے ائمہ اہل سنت کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن ہمارے اللہ کا کلام ہے، ہمارے اللہ کا. اس کو اللہ نے صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا. کس کے ساتھ کیا؟ صوت و حروف کے ساتھ. اللہ نے جب اس کو تکلم کیا، قرآن کو اللہ نے جب تکلم کیا، آواز بھی تھی اور حروف بھی تھے. آواز بھی تھی، حروف بھی تھے. لوگ باتیں کرتے سے بنی یہ اور وہ ہو جاتا ہے.
ائمہ اہل سنت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے. ائمہ اہل سنت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے. دو مسلمان مومن ائمہ اس میں اختلاف نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے جو کلام کیا قرآن کریم کو وہ صوت و حروف کے ساتھ کیا. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, کتاب و توحید ابن خزیمہ میں صحیح سند سے روایت ہے, اذا تکلم بالوحی سمع اہل السماء. وحی کے وقت جب اللہ تکلم فرماتے تھے تو اللہ کے فرشتے وہ اللہ کے تکلم کو سنتے تھے. اللہ کے تکلم کو سنتے تھے. اللہ نے تکلم کیا, وحی کا تکلم کیا, جبرائیل نے سنا, جبرائیل نے تکلم کیا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا. مسلمانوں, علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں, قرآن کی یہ تعریف اہل حدیث کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا. ساری دنیا کہتی ہے ہم قرآن مانتے ہیں, ہم حدیث مانتے ہیں. قرآن کی تعریف تو کرو. کیا اللہ نے اس کو صوت و حروف سے تکلم کیا؟ نہیں نہیں نہیں. پھر سنی کیسے بن گئے؟ اللہ کے کلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کلابیہ والا, معتزلہ والا, جامعہ والا, اشاعرہ والا, اہل السنہ والا نہیں. پھر سنی کیسے بن گئے؟ کیا محدثین ائمہ دین کا یہی عقیدہ تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و توحید کے اندر یہ بات ثابت کی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. 25 ابواب قائم کیے. کتنے ابواب قائم کیے؟ امام بخاری نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اللہ کے کلام کے حوالے سے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں. اللہ نے قرآن کو صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا, صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا. قرآن کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کے, قرآن کے معنی بھی اللہ رب العالمین, معنی اور الفاظ اور معنی دونوں اللہ کے ہیں. الفاظ اور معنی اللہ کے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کا کہ حدیث وحی ہے, حدیث وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق وحی سے ہوا کرتا تھا, نطق آپ کا وحی سے ہوا کرتا تھا. وما ينطق عن الهوى, اللہ نے رسول اللہ سے ہوا کی نفی کی. توجہ فرمائے, ہوا نفی کی. ہوا کا معنی خواہشات نفس, مرضی. ہم اپنی زبان میں یہی ترجمہ کر سکتے ہیں, حالانکہ یہ انتہائی گہرا لفظ ہے. ہماری زبان میں اردو میں اس لفظ کی کوئی صحیح تعبیر ہی کوئی نہیں ہے. انل کیا فرمایا؟ وما ينطق انل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا, ان نافیہ اللہ کے سیاق میں آ گیا. ہوا ضمیر کا مرج نطق ہے, معنی حسر کا پیدا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق صرف وحی سے ہوتا تھا. آپ کا نطق, آپ بولتے تو وحی سے بولتے تھے, بولتے تو وحی سے بولتے تھے. یاد رکھیے, ہم دنیا میں محدثین کو ان کا حق دیتے ہیں, ائمہ دین کو. یہ حدیثیں ان کی سندوں سے آئی ہیں, ان کے واسطوں سے امت تک پہنچی ہیں, ان کی کتابوں میں مدون ہیں. ان کے الفاظ اور معانی دونوں پر محدثین نے حدیث کے الفاظ اور معانی پر انہوں نے پہرا دیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ حدیث اللہ کی وحی ہے, حدیث اللہ کی وحی ہے. اور ساتھ ساتھ ائمہ محدثین نے جب ان حدیثوں کے حوالے سے حکم لگایا, آج دنیا میں ظلم یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے, حدیث محدثین کی ہیں,
لوگ اپنے اصولوں سے ان کی تحقیق پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے۔ یاد رکھو محدثین کو حق ہے صرف حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہنے کا، یا محدثین کے ماننے والوں کو حق ہے، ان کے پیروکاروں کا حق ہے، ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ محدثین کی حدیثوں کو صحیح یا ضعیف کہے۔ کیا حق ہے کسی کو؟ بتائے۔ ایک ساتھی کہتا ہے فلاں روایت ہے، ایک حنفی عالم نے اس کو ضعیف کہا، میں نے فون بند کر دیا، واہ کیسی بات کر دی ہے، حدیث رسول اللہ کی ہے، محدثین کے واسطے ان کی سندوں سے امت تک پہنچی ہے، اور حکم یہ لگا رہے ہیں حدیث محدثین کی ہیں، ان کو معنی یہ پہنا رہے ہیں، اس حدیث کا یہ معنی ہے۔ اس کا مطلب محدثین کو اپنی روایتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ الحمدللہ جن حدیثوں کے صحیح ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، ہم اس اتفاق کو مانتے ہیں، اس اتفاق کو، اور محدثین نے حدیثوں کا جو متفقہ معانی اور تعبیر پیش کی ہے، ہم اس تعبیر اور معنی کو بھی مانتے ہیں، یہ بیچارے باتیں کرتے تھے اس وقت، جہاں کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام اس معنی میں، کس معنی میں کہ اللہ نے اس کو صوت و حروف کے ساتھ تکلم نہیں کیا، اللہ نے القاء کر دیے جبرائیل کو القاء کر دیے، یہ قرآن کے الفاظ جبرائیل کے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین کے نہیں ہیں، یہ ظلم ہوا تھا۔ دوسری بات، حدیث رسول کے حوالے سے کہتے تھے یہ خبر واحد ہے، اس سے عقیدہ ثابت، کیا کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے عقیدہ ثابت۔ اہل حدیث سے کہا یہ خبر واحد ہے، اس سے اللہ کے اسماء حسنہ بھی ثابت ہوتے ہیں، اللہ کی صفات با کمال بھی ثابت ہوتی ہیں، اللہ کی صفات بھی ثابت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے، ہم قرآن کو لے لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، یہ ان کی عقل نارسا ہے، یہ ان کا علم ہے۔ مسلمانوں کوئی صحیح حدیث اللہ کے کلام قرآن کے مخالف نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث اللہ کے قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ یہ 311 میں فوت ہوتے ہیں، کتاب و توحید کتاب لکھی ہے۔ امام ابن خزیمہ بھی امام بخاری کی برکت ہے، ان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری کی برکتوں کو اللہ نے اس امت میں پھیلا دیا، جہاں صحیح بخاری ہے، عظمتوں کا استعارہ ہے، رسول اللہ کی حدیث کا شاہپارہ ہے، وہاں امام بخاری کی برکت امام مسلم ہے، امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ گویا ہوئے آپ نے بات کی ہے، من ادعا من الجہلت ان شیئا من سنن رسول اللہ من سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف شیئا لکتاب اللہ۔ ایک جاہل انسان یہ بات کرتا ہے یہ صحیح حدیث قرآن کے مخالف ہے بھی ثابت، اور کہتا ہے یہ قرآن کے مخالف ہے، فَنَزَّامٍ بِتَثْبِيتِ صِحَّةِ مَذْهَبِنَا۔ محدثین کا مسلک اور مذہب کیا ہے، اہل سنہ کیا کہتے ہیں، کوئی صحیح حدیث قرآن کے مخالف، بات سمجھ آتی ہے نا؟ کہتے ہیں عَلَىٰ أَبُوهُمَا بِهِ منذ اکثر 40 سنہ۔ یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے، میں 40 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہوں، ایک حدیث جو صحیح حدیث ہو، اصول محدثین کے مطابق ہو، صحیح، وہ قرآن کے کوئی کہے مخالف ہے، میں اس میں جمع توفیق کر دوں گا، میں بتاؤں گا رسول اللہ کا کلام
اللہ کے کلام کے مخالف نہیں ہے۔ یہ دنیا کو پیغام دے دے امام ابن خزیمہ کی طرف سے، بتا دے دنیا والوں کو، لوگوں رسول اللہ کی حدیث قرآن کے مخالف، رسول اللہ کی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے یہ حدیث خبر واحد ہے، یہ قرآن کے مخالف ہے، اس سے اللہ کا نام ثابت نہیں ہوتا، اللہ کی صفت ثابت نہیں ہوتی۔ یا شاعرہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کی صرف 7 صفتیں ہیں۔ کتنی صفتیں ہیں؟ کیا ہمارے رب کی صرف 7 صفتیں ہیں؟ ہمارے اللہ کی اتنی صفات ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی شمار کر سکتا؟ کوئی بھی اللہ کی صفات کو شمار نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے اللہ کے اسماء گرامی جو ہیں وہ معلوم ہیں، ان کی تعداد کے حوالے سے، اس لیے اسم اور صفت میں، نام اور صفت میں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یہ تو بات ہے کہ دونوں توقیفی ہیں، دونوں توقیفی ہیں، دونوں من جانب اللہ ہیں، یعنی دونوں کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے۔ اللہ کے اسماء بھی حدیث، قرآن و حدیث سے ثابت، اور اللہ کی صفات بھی قرآن و حدیث سے ثابت۔ مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ اسماء مدح ہیں، مدح، تعریف والے، خوبصورت، حسن و خوبی والے ہیں، اور اللہ کی صفات با کمال ہیں۔ ہر نام سے اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہے، مگر ہر صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آتی ہے؟ ہر نام سے اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہے، مگر ہر صفت سے اللہ کا نام ثابت نہیں ہوتا۔ محبت کرنا، محبت اللہ کی صفت ہے، محبت اللہ کی، مگر اللہ کو محب کہہ سکتے؟ کراہت اللہ کی صفت ہے، اللہ کو مکرہ کہہ سکتے نہیں۔ غضب اللہ کی صفت ہے، اللہ کو مغضب کہہ سکتے؟ مغضب کہہ سکتے نہیں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، مگر اللہ کی صفات کے ساتھ دعا نہیں کی جاتی۔ یا رحیم ارحمنی، یا رحمان ارحمنی، اے رحمان رحیم مجھ پہ رحم کر دے، یا غفور اغفر لی مجھے معاف کر دے، یا لطیف مجھ پر اپنا لطف کر دے۔ لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یا کرم، یا رحمت، یا مغفرت، یہ کر دے وہ کر دے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، یہ حسن و خوبی والے نام ہیں، حسن و خوبی والے، اور اللہ کی صفات با کمال ہیں، اللہ کی صفات با کمال ہیں۔ ان میں قیاس نہیں چلتا، ان میں قیاس نہیں چلتا۔ اللہ کی صفت ہے علم، ہم کہیں کہ اللہ کے لیے معرفت ثابت کریں تو یہ جائز۔ اللہ کی قوت، صفت قوت ثابت ہے، صفت قوت، ہم اللہ کے لیے ہمت کا لفظ استعمال کر سکتے، ہمت کا۔ اللہ کے لیے صفت جود ثابت ہے، صفت جود ثابت ہے، مگر اللہ کے لیے ہم سخا کا لفظ استعمال کر سکتے نہیں۔ بات سمجھنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں جب اللہ کے لیے ثابت کریں گے صفات با کمال تو تفصیل سے ثابت کریں گے، اور ایک چیز کی اللہ تعالیٰ سے جب نفی کریں گے تو اجمال کے ساتھ نفی کریں گے، ایک چیز کی جب نفی کریں گے اس کے ضد میں، اس کے مخالف میں صفت کمال ثابت کریں گے۔ ہمارے اللہ کو اونگ نہیں آتی، ہمارے اللہ کو اونگ، اس کی صفت قیومیت ثابت کریں گے، صفت اسے جب ظلم کی نفی کریں گے، ظلم کی کمال عدل کا اس بات کریں گے، کمال عدل کا اس بات کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے موت کی نفی کریں گے، کمال حیات اللہ کے لیے ثابت کریں گے۔ یہ ہمارے اللہ کی صفات ہیں۔
اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مقابلتاً ہم ذکر کرتے ہیں، انفراداً ذکر نہیں کرتے، بس استہزاء ہے، مکر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ صفات ہیں جو مقابلتاً ثابت کرتے ہیں، انفراداً ثابت نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اپنے رب کی معرفت چاہتے ہیں جب، تو اللہ کے نام اور اس کی صفات کی توحید کے بارے میں اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ جو اللہ کی صفات کا علم بڑھتا چلا جائے گا، رب کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، رب کی معرفت، پھر رب تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ جب اس کی محبت بڑھے گی پھر اس کی عبادت میں دل لگتا چلا جائے گا۔ دنیا میں ظلم ہو گیا، ہمارے رب کی صفات کے حوالے سے گمراہی کی حد تک لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مسلک محدثین اور ائمہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور ان متکلمین اور ان ظالموں نے اللہ کی صفات کے ساتھ جو کیا ہے اس کو آپ دیکھیں، سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کی قسم، توحید نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور توحید نام کی ان کے پاس، بولتے نہیں، توحید نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں مواحد کہلوانے کا حق صرف اور صرف اہل حدیث کو ہے، اہل حدیث کے علاوہ کسی کو دنیا میں مواحد کہلوانے کا حق، ہاں کہہ دے یاد رکھیے، محدثین نے جو عقیدہ اتفاقی طور پر بیان کر دی، توجہ دیں جی، محدثین نے اتفاقی طور پر جو عقیدہ بیان کر دیا، ہم اس عقیدہ کو مانتے ہیں، ہم اس عقیدہ کو، وہ جون سا بھی عقیدہ ہے، وہ جون سا بھی عقیدہ ہے، ہم اس عقیدہ کو مانتے ہیں۔ اور ایک عقیدہ ہے تقدیر کا، یاد رکھیں، کون سا عقیدہ ہے؟ مسئلہ تقدیر، اس کی گہرائی میں نہیں پڑھنا۔ میمون بن مہران نے کہا، لوگو ثلاث ارفضوہن، تین چیزیں ان کو چھوڑ دو، سب و صحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک کے صحابہ کے پر تنقید مت کرنا، نبی پاک کے صحابہ پر تنقید، کسی صحابی پر تنقید، صحابی پر اعتراض، صحابی پر اعتراض نہیں کرنا، برا بھلا سب و شتم نہیں کرنا، تمام کے تمام صحابہ واجب الاحترام، واجب الاحترام ہے۔ دوسری بات، النظر فی النجوم، ستاروں پر نظر نہیں رکھنی، پھر زندیق بن جائیں گے۔ والنظر فی القدر، تقدیر کی گہرائی میں نہیں جانا۔ یہ منکرین حدیث، یہ ہمارے اللہ کی تقدیر کے منکر ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، اسی علاقہ میں دو نوجوان لاہور کسی کالج میں پڑھتے تھے، کہنے لگے ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی مسئلہ پیش کریں، کیا مسئلہ ہے؟ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کو اسلام کی بنیادوں کا نہیں پتا، اسلام کی بنیادوں کا نہیں پتا، اساسوں کا نہیں پتا، طہارت کے بنیادی مسائل کا نہیں پتا، اور کہاں پہنچو تقدیر پر۔ کسی نے آپ کو بھٹکا دیا ہے، کسی نے آپ کو بھٹکا دیا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں کالے دل والے جن کو لا الہ الا اللہ کے حج بھی نہیں کرنے آتے، صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ صحابہ پر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ علی اور معاویہ کیوں لڑے تھے؟ علی اور معاویہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ پوچھتے ہیں عائشہ اور علی کیوں لڑے تھے؟ بتاؤ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ کے متعلق باتیں نہیں ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے متعلق بات نہ ہو اس میں پڑ جائے، اس میں ضرور ٹھوکر کھاتا ہے۔ تقدیر ہمارے اللہ کا علم ہے، تقدیر ہمارے اللہ کا، یہ ساری کائنات اللہ کے علم پر قائم ہے، ساری کائنات تقدیر پر قائم ہے، ساری کائنات۔ جو تقدیر کو نہ مانے وہ مجوسی، وہ کون؟ اور جو گناہوں میں
گناہوں پر تقدیر کو دلیل بنائے، وہ مشرکین مکہ کے راستے پہ چل نکلا، مشرکین مکہ کے راستے پر چل نکلا۔ جو تقدیر کی بنیاد پر اللہ کی حکمت اور عدل پر اعتراض کرے وہ ابلیسی چال پہ چل نکلا، وہ ابلیس کے راستے پر چل۔ ابلیس نے بھی یہی کہا تھا نا، بما اغویتنی ربی، یا ربی بما اغویتنی، میرے رب آپ نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ پہلا تھا اللہ کی تقدیر پر حملہ کرنے والا شیطان لعین۔ جو تقدیر کے مراتب ہیں، وہ مرتبہ علم ہو اس کو بھی ہم مانتے ہیں، مرتبہ کتابت ہو اس کو بھی ہم مانتے ہیں، مرتبہ ارادہ و مشیت ہو اس کو بھی مانتے ہیں، مرتبہ تخلیق و ایجاد ہو اس کو بھی مانتے ہیں، تقدیر یومی ہو یا سنوی ہو اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تقدیر اللہ کا علم ہے، تقدیر اللہ ہر چیز کو ازلی جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، ازلی طور پر، ازلی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے رب کے علم ہے، رب کے علم سے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمٍ، قد احاط اللہ قد بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہر چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں، کھلی کتاب میں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے سب ہمارے رب کے چاہنے سے ہوتا ہے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر اس کائنات میں پتہ بھی حرکت کر سکتا نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، بندوں کا بھی خالق ہے، بندوں کے اعمال و افعال کا بھی خالق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق و افعال العباد کے نام سے کتاب لکھی کہ بندوں کے افعال بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ ہم ائمہ اہل سنت کے مسلک ان کے عقیدے پر ہیں، ہر بات قرآن و سنت سے، ہر بات قرآن و سنت سے، اور کیسے؟ جیسے ائمہ نے پیش کر دی، جیسے ائمہ نے پیش کر دی۔ یارو کر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ہم تقلید کو ضلالت کہتے ہیں، تقلید کو جہالت کہتے ہیں، تقلید کو جہالت کہتے ہیں، ضلالت کہتے ہیں۔ کبھی کبھی تقلید شرک بھی ہوتی ہے، کبھی کفر بھی ہوتی ہے، کبھی حرام بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے، مختلف اس کی صورتیں اور حالتیں ہیں۔ قبول قول ینافی الکتاب والسنہ، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مقابلے میں امتی کی بات کو دین کا درجہ دینا یہ تقلید ہے۔ یہ کسی دور میں روا ائمہ محدثین کا، علماء کا اتفاق، ابن عبد البر نے 463 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، اس بات پر اجماع نقل کر دیا ہے کہ تقلید علم نہیں، تقلید علم نہیں، تقلید جہالت و ضلالت کا نام ہے، تقلید جہالت و۔ انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں پر اللہ نے اپنے وحی اتاری، اپنا علم اتارا، اللہ نے اپنا علم اتارا، یہ جہالت اور ضلالت کے اندر انسانوں کو ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جناب ہم عقیدے میں تقلید نہیں کرتے، بھائی آپ مسائل و احکام میں کرتے ہو تقلید، اور عقیدے میں کیوں نہیں کرتے؟ عقیدت بھی منصوص چیزوں کا نام ہے، پھر ائمہ اہل سنت کے عقیدے سے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، ہم اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں۔ ابو الحسن الاشعری کا گمراہی والا جو نظریہ تھا پہلے یا درمیان والا وہ لیتے ہیں، ابو منصور ماتریدی کا گمراہی اور ذلت والا عقیدہ ہم لیتے ہیں۔ جبکہ اہل الحدیث اللہ کے فضل و کرم سے یہ حقیقی اہل سنہ والجماعت ہیں،
یہ محدثین کے عقیدے اور ان کے مسلک پر ہے۔ محدثین تقلید کا نہیں کہتے تھے، تقلید کو جہالت کہتے تھے۔ ہم بھی امت کو یہی کہتے ہیں، تقلید ہماری ضرورت، تقلید جہالت اور ضلالت ہے۔ ہم تقلید سے بری ہیں، ہم تقلید سے بری ہیں۔ کہتے ہیں پھر تو خود سری آ جائے گی، جو جس کی جی میں آئے گا وہی مطلب قرآن و حدیث کا لے گا، تو کیوں نہ ہمارے امام کے پیچھے چلتے۔ بات تو اچھی ہے، لیکن ثابت کریں کہ آپ کے امام نے قرآن کی اس آیت کا یہ معنی متعین کیا ہے، یا اس حدیث کو صحیح یا ضعیف کہا ہے۔ ایک ریکارڈ چاہیے، ایک پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں ضروری کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ہمیں ہمارا امام بتائے گا۔ اللہ کے بندو، آپ کو جب حق کی پہچان نہیں، تمہیں کیسے پتہ چل گیا تمہارا حق تمہارا امام حق کا امام ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ جب آپ کو حق کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، قرآن و حدیث کا آپ کو علم نہیں ہے، اس لیے آپ تقلید کرتے ہیں، اس لیے آپ مقلد ہیں، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کا امام حق کا امام ہے؟ اور امام بیچارے کے ساتھ جو کیا وہ کیا، کہا ہم اشعری اور ماتریدی ہیں، حنفی عقیدے میں حنفی نہیں، فروع میں ہم حنفی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، اور وہ بھی فروع کا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث ہی اللہ کی زمین پر ہیں، جو لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ یہ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کی یہ صفت اگر آپ ثابت کر دیں گے تو یہ لازم آئے گا، یہ لازم آئے گا، باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں جس طرح اللہ کی ذات کے متعلق آپ معرفت حاصل کرتے ہیں، کچھ لازم نہیں آتا، اس طرح اللہ کی صفات کے بارے میں بھی کچھ لازم نہیں آتا۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اللہ کے لیے ذات ثابت کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہے، مخلوق کی بھی ذات ہے، تو مشابہت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات کیسے؟ جیسے اس کی ذات کے ساتھ لائق ہے۔ مخلوق کی ذات ایسے جو مخلوق کے شایان شان ہے، اللہ کی ذات کیسے؟ جیسے اللہ کی شایان شان ہے، اللہ کے شایان شان ہے۔ ذات اللہ کی ثابت کی، انسان کی بھی ثابت کی، تشبیہ نہیں لازم آئی، تو صفات سے کیسے تشبیہ لازم آئے گی؟ اللہ کی صفات ایسی ہے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ جیسا کوئی چیز، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہ لوگوں نے خراب کر دیا، کہتے ہیں عوام کو یہ بات ایسے نہیں سمجھ آ سکتی، اس لیے ہم اللہ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات میں تعویل کیوں نہیں؟ عوام اللہ کی ذات کی معرفت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جب اللہ کی ذات کی معرفت عوام رکھ سکتے ہیں تو اللہ کی صفات کے متعلق کیوں نہیں معرفت حاصل کر سکتے؟ اللہ کی صفات کو جان سکتے ہیں کہ نہیں جان سکتے؟ تو کیوں نہیں جان سکتے؟ کہتے ہیں عوام کے لیے ایسے کر رہے ہیں، جبکہ ان کے علماء بھی ان گمراہی کے اندر موجود ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں، ہر وہ عقیدہ جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے، ہم اس پر کاربند ہیں، ہم اس پر کاربند ہیں۔ وہ کوئی بھی عقیدہ ہے، وہ کوئی بھی عقیدہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پر کاربند ہیں۔ وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، وہ معراج کا مسئلہ ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ ہو، یا آسمان پر ان کا بھی زندہ ہونے کا مسئلہ ہو، جتنے بھی عقائد ہیں ہمارے عقائد ائمہ اہل سنت والے عقائد ہیں۔ حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے ائمہ اہل سنت کے جو عقیدہ ہے وہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ ہماری کوشش ہے زمین پر، ہماری کوشش ہے کہ ساری کائنات اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے، یہ ہماری کوشش ہے۔ عبادت اللہ کی، اطاعت کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ عبادت اللہ کی کس کے طریقے کے مطابق؟ اس طریقے کے مطابق جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری محنت اور دعوت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے عقائد و اعمال میں غلوب نہیں، ہمارے عقائد و اعمال میں غلوب نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑا غلوب کیا ہے،
بڑا غلب کر دیا، اتنا غلب کیا کہ حد درجہ غلب کیا۔ اللہ کی صفات اللہ کے بندوں میں دیکھی، مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا، مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں تم نے تو اللہ کا شریک بنایا، کہتے نہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہراتے، ہم ان کو اللہ تو نہیں مانتے۔ اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا لی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو الہ نہیں بنایا۔ بھئی تو یہ تمہارے الہ ہیں، آپ مانے نہ مانے، مانے نہ مانے، لیکن روز قیامت تو مانیں گے، ایک دن آئے گا اس دن مانیں گے، کہیں گے اذ نسبیکم برب العالمین، اذ نسبیکم، اے فلاں صاحب، اے پیر، اے فقیر، اے ولی، اے فلاں فلاں، ہم آپ کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، رب العالمین کے برابر۔ ان الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ کافر اپنے رب کے شریک اور برابر ٹھہراتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، عقیدہ توحید، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، ائمہ اہل سنت کے عقیدے پر ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے لوگ ہمارے متعلق بڑی باتیں کر سکتے ہیں، جتنی باتیں کرنا چاہے کر سکتے ہیں، مگر ہمارے عقیدے میں شرک ثابت کر سکتے ہیں؟ اہل حدیث کے عقیدے میں شرک، اہل حدیث کے عقیدے میں شرک ثابت کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ کسی قانون اور ضابطے کا نہیں مانتا، کسی قانون اور ضابطے کو، کسی نبی کا وہ پیروکار نہیں ہو سکتا، کسی نبی کا اور کسی کتاب کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ وَصَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ آپ پوچھیں، سوال کریں، آپ سے پہلے جو رسول ہیں ان سے سوال کر لیں، کیا رحمان کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جس کی عبادت ہو؟ کوئی ہے ایسا الہ جس کی رحمان کے علاوہ کوئی عبادت ہو؟ پوچھیں کس نبی کی پیروی میں یہ بات کرتے ہو کہ یہ عالم الغیب ہوتے ہیں، یہ مختار کل ہوتے ہیں، یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہوتے ہیں، یہ مشکل کشا ہوتے ہیں، یہ حاجت روا ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، کوئی زندہ ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو، اس کے پاس کوئی اختیار ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب کسی کی مدد اور استعانت کر سکتا نہیں۔ پکار لے، آوازیں دے لے، والذین تدعون من دونہ لا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، تمہاری پکار نہیں سن سکتے، تمہاری آرزوؤں سے واقف نہیں ہے۔ آپ پکار لیں ان کو، پکار لیں، یہ تمہاری پکار سن سکتے جب سن ہی نہیں سکتے، سن ہی پھر جواب کیسے دیں گے؟ یاد رکھیں، یہاں ایک اور بات بھی ہے، اہل حدیث کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مردے جہاں جہاں اللہ ان کو سنوائے وہ سن سکتے ہیں، جہاں جہاں اللہ ان کو سنوائے وہ سن سکتے ہیں، مگر قانون اور ضابطہ کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ اہل حدیث کا نظریہ عقیدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ قبر والے کے پاس جائیں اور آوازیں دیں، اس کو کچھ علم نہیں کہ میری قبر پر کون آیا اور کیوں آیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی ثبوت کہ قبر والے کو پتہ چل جائے میرے اوپر کوئی آیا ہے جو آرزو کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے اللہ کا سفارشی بنا رہا ہے، اپنی مصیبت اور دکھ کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بیماری کا ذکر کر رہا ہے، کسی کے علم میں نہیں، کسی کے علم میں فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ
کہہ دو غیب اللہ کا خاصہ. غیب کس کا خاصہ؟ اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا؟ بنیادی بات ہے. جب آپ نفی کر دیں کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، پھر مخلوق میں کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی. جب پتہ ہے کہ ہماری بات سے واقف ہی نہیں، ہماری حالت سے واقف ہی نہیں، اور قادر بھی نہیں ہے، فوق الاسباب مدد اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی بڑھا دے. کسی کو کہہ سکتا ہوں؟ کون ہے جو میری زندگی کا ایک لمحہ اور لحظہ بڑھا دے؟ کون ہے جو مجھ بیمار کو شفا دے دے؟ اس کا نام تو بتا دے. کون ہے بے اولادوں کو اولاد دے؟ کون ہے جو دکھیوں کا سہارا بن جائے؟ مسلمانوں اپنا عقیدہ صحیح کرو. مخلوق مخلوق سے مانگ رہی ہے، مخلوق مخلوق سے مانگ رہی ہے. ہماری کوشش اور دعوت یہ ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاؤ. یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو اس کا حق دیں. مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے جس کے اختیار میں کچھ ہو یا علم غیب جانتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کل فلاں فلاں کافر اس جگہ اس وقت مر جائے گا. جیسے آپ نے فرمایا تیسے بھی وہ مر گیا. جیسے بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ آپ نے اللہ کی وحی سے فرمایا. کس سے فرمایا؟ اللہ کی وحی سے فرمایا. آپ اللہ کی وحی کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتے. اللہ فرماتے تو تب آپ فرماتے تھے. ایک کافر آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بتائیں آپ کی اونٹنی کہاں ہے؟ فرمایا میری اونٹنی فلاں وادی میں اس کی باغ پتھر کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے. میرے اللہ نے مجھے بتا دیا، میرے اللہ نے مجھے بتا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو اللہ کے بتانے سے کرتے، اللہ کے بتانے سے کرتے. یہی ایک نبی کا سلسلہ ہوتا ہے. نبی کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز و شرف نہیں ہے. ولا عالم الغیب، نبی کہتے میں غیب نہیں جانتا. ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے. کسی کو مخلوق میں عالم الغیب نہیں ماننا. اور مختار کل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. اختیارات کس کے پاس ہے؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. آپ کے اختیار میں قل ان الامر کلہ للہ، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں. سارے اختیار، کوئی کسی کی مدد کر سکتا، کوئی کسی کے کام آ سکتا. لوگوں دنیا میں اگر کسی سے مدد مانگی جا سکتی یا کسی کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارا جا سکتا، اول ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی. صحابہ کرام میں کسی صحابی سے کسی جھوٹی اور وضی سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ قبر رسول پر گیا ہو یا دور نزدیک سے رسول اللہ کو پکارا ہو، اللہ کے رسول میں مشکل میں پھنسا ہوں، آپ میری مدد کو آئے. آج تو ہم نعرے لگا رہے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، مجھے اللہ کے لیے کچھ دیجئے. علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، نعرے لگ رہے ہیں مخلوق کے نام کے، اور قبروں سے فیض حاصل کیا جا رہا ہے. یہ بزرگوں کی قبریں ہیں، یہ بزرگان دین کے مقبرے ہیں. اور یاد رکھو یہ مقبرے، یہ قبے اسلام میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ رافضیوں کا دین ہے. کس کا دین ہے؟ رافضیوں کا، جو نام نے آج سنیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے. اسلام میں قبو جبوں کا کوئی تصور نہیں ہے، اور قبروں سے فیض کی بات کا تو اسلام میں تصور بھی نہیں ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ نے ہمیں علم دیا، یہ میرے محبوب کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. رسول اللہ کی قبر کے علاوہ ہمیں کسی نبی کی قبر کے حوالے سے آگاہی نہیں دی گئی. اگر قبروں سے فیض حاصل ہوتا، یقیناً اللہ بتاتے یہ میرے نوح کی قبر ہے، یہ میرے اسماعیل و ابراہیم کی قبر ہے.
یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، زمین پر اتریں گے، آپ کی قبر بنے گی، آپ فوت ہوں گے، مگر یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں جو روایت ہے وہ تو ثابت نہیں، ضعیف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بھی علم نہیں دیا گیا، تو قبروں سے فیض کہاں سے رہ گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے فلاں پیغمبر کی فلاں قبر ہے؟ کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے لوگوں کے پاس؟ لوگوں قبروں کے ساتھ کوئی سلسلہ نہیں جڑا ہوا، بزرگوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ مدد کا، استعانت کا، مشکل کشائی، حاجت روائی کا، استمداد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اہل حدیث دنیا کو یہ بھی پیغام دیتے ہیں، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر اپنے آپ کو بند کر لو، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں اپنے رب کی رضا کے متلاشی بن جائے۔ آپ کی سنتوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اعمال میں بدعات کی آمیزش سے آپ اپنے اعمال کو پاک صاف کر دیں، پھونک پھونک کر قدم رکھیں، اپنے رب کی رضا میں جینا شروع کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں، اور خالص اپنے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ آج میں کوئی پریشان تھا، صحیح بیان بھی نہیں ہو سکا، بس گناہوں کی کوئی شامت ہوتی ہے، میں آپ کے لیے ضامت بن گیا۔ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ کھل کر بیان کریں گے، بے توفیق اللہ، باذن اللہ۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ قولوا قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔